معزز سامعین اور ناظرین، میرا نام شاہد اقبال ہے۔ آغاز ریسٹورانٹ کے ہمارا ہیوسٹن کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور مجھے آج بہت خوشی ہے کہ ہم سراج نارسی صاحب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے، ان کو کھریدیں گے، کوشش کریں گے کہ وہ سب باتیں آپ سے شیئر کر سکیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تو السلام علیکم سراج بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. Thank you, Shahid bhai. Thank you for having me. Thanks to you and to Zishan for having me here. Thank you. آئی تھنک ہم آتے ہیں ایک ایسے ایلیمنٹ کے اوپر جس نے آل آف اے سڈن آپ کو جو ہے وہ بگ اسکرین کے اوپر امپریشنز دینے کا موقع دیا۔ تو آپ ماشاء اللہ سے فلم پروڈیوسر بھی ہیں، فلم رائٹر بھی ہیں، اور ایک ایسے میڈیم کے اوپر جو جب سے آن لائن پلیٹ فارم شروع ہو گئے ہیں تو بہت جلدی پچھلے 10-15 سالوں میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ تو اس سے میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو ویژول اور پرفارمنگ آرٹس ہیں، اس کے اندر آپ کا جرنی کہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر آپ سلور اسکرین تک کیسے پہنچے؟ جرنی کہاں سے شروع ہوئی؟ پریکٹیکل وے میں تو میرا خیال ہے 2016 میں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا، گو کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جراثیم بہت پہلے سے تھے۔ میں اسی میں آنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اسکول، کالج یا فیملی کے کون سے فنکشن میں آپ نے پہلی بار ان خیالات کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد پیرنٹس کا کیا رسپانس تھا؟ میں نے خیالات کا اظہار نہیں کیا تھا. ٹو بی آنیسٹ، میں جب NED یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، سول انجینئرنگ کا طالب علم تھا، میں نے اپنی پہلی فلمی کہانی ان دنوں میں لکھی تھی، اور اس کہانی کو آج تک نہ کسی نے پڑھا ہے نہ دیکھا ہے کیونکہ وہ انوائرمنٹ ہماری نہیں تھی. شوق تھا، ذہن میں خیالات آتے تھے. میں پاکستانی فلمیں بڑی شوق سے دیکھا کرتا تھا، اب بھی دیکھتا ہوں، گو کہ میں آئی ایم ناٹ اے بگ مووی واچر. جہاں تک ہالی ووڈ فلمس کی بات ہے یا لوگ انڈین سنیما بہت دیکھتے ہیں، آئی ایم ناٹ بگ آن واچنگ موویز. آئی کین گو وداؤٹ واچنگ اے مووی فار ویکس اینڈ منتھس، but I've always been a big fan of Pakistani cinema from very early on. اور وہ اگر 70-80 کی دہائیوں کی، 60 کی تو مجھے بھی اب اتنی یاد نہیں، جو ہم نے پی ٹی وی میں ایوری فرائیڈے جو ویکینڈ پہ فلم آیا کرتی تھی، وہ 50 کی اور 60 کی وہ دیکھی، اور پھر باقی 70-80 میں سینما میں دیکھی. I always used to be fascinated by it. ہمارے بڑے لیجنڈس ہیں، بڑی اچھی فلمیں ہیں، اور یہ سلسلہ NED یونیورسٹی کے زمانے تک جاری رہا، بلکہ اس کے بعد بھی جب تک پاکستانی سینما زندہ رہا میری یہ فیسینیشن جاری رہی. تو ان دونوں میں کچھ ایک دو میں نے چیزیں لکھی تھیں، اور پھر وہ جب زندگی مصروف ہو جاتی ہے، آپ پڑھ لیں، پریکٹیکل لائف میں آ جائیں، تو یو ہیو ٹو ریز اے فیملی، یو ہیو ٹو اسٹیبلش یور کریئر. وہ ساری چیزیں سائڈ پہ رہ گئیں انٹل 2016 2017 جب وی ور پریٹی مچ ایمپٹی نیسٹرز. تو اس وقت پھر یہ محسوس ہوا کہ یار اب زندگی میں تھوڑا سا خلا کیا کریں. تو کچھ تھوڑا سا کمیونٹی سروس شروع کی، اور کچھ فلموں کی طرف دھیان گیا. اتفاق ہے کہ وہ زمانہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے ریوائول کا زمانہ تھا. ہاں، وہ خدا کے لیے اور دوسری فلمیں جو ہاں، خدا کے لیے 2007 میں آئی تھی. ہاں 7، I'm sorry. ہاں، پھر 2011 یا 12 میں بول آئی تھی. جی 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 جی. اور اس کے بعد پھر زندہ بھاگ، رائٹ if I remember correctly. اینڈ دین وہ ایک بڑی فلم مشہور ہوئی تھی نامعلوم افراد، وہاں سے پک کیا تھا سینما نے، پاکستانی سینما نے. رائٹ. تو ہم نے سوچا ہم بھی ایک اچھی فلم بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو that's where I started. لیکن وہ تجربہ ہمارا کامیاب نہیں ہوا. میں اور میرے ساتھ جو پروڈکشن پارٹنرز تھے، ہم نے ایک اس طرح کی فلم بنانے کی کوشش کی تھی جس میں انڈیا پاکستان دونوں کے اداکار تھے. اس زمانے میں یہ ٹرینڈ تھا جب دونوں ملکوں کے
اداکار ایک دوسرے کی فلموں میں کام کیا کرتے تھے. جی جی تو ہم نے اپنی فلم میں اوم پوری صاحب کو کاسٹ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ ہماری فلم کی شوٹ کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا. پھر دوسرے مسائل آئے، کچھ سیاسی کچھ ادروائز، وہ جرنی وہیں پہ رک گئی. اور پھر ایک لمبا بریک لگ گیا until I resumed تو پھر that passion again. ہاں، اس کے بعد کب ریزیوم کیا آپ نے پھر؟ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کچھ لکھنا شروع کیا. یہ جو ہم نے فلم بنانی شروع کی تھی 2016-17 میں، لندن کے بندھن، اس کی کہانی نہیں، اچھا لندن کے بندھن. ہاں دیٹ واز مائی فرسٹ فلم پروجیکٹ. اس کے بعد پھر میں نے لکھنا شروع کیا، کچھ کہانیاں لکھیں، اور اسی سرچ میں میری ملاقات ہوئی ایک ساؤتھ انڈین فلم میکر ہیں آروی. ہم دونوں ایک ہیوسٹن کے فلم میٹ اپ گروپ میں ہمارا آنا جانا تھا، وہاں ملاقات ہوئی، اور وی جسٹ کنیکٹڈ ویل. اینڈ انہوں نے اپنی لکھی ہوئی کہانی میرے ساتھ شیئر کی جو مجھے بہت پسند آئی. اینڈ ہی واز لوکنگ فار somebody to help him produce a movie. So I brought my financial skills, my management skills, and he brought his story, his screenplay and his direction. اور ہم 4 پروڈکشن پارٹنرز تھے، ہم نے وہ فلم بنائی. We shot it in 2018-2019. Just before the pandemic. Just before the pandemic. ہاں، وہ بھی ہم سب کے لیے پہلا تجربہ تھا، پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. So we went on a shoot. ہم نے ایل اے میں ایل اے سے قریب ایک جگہ میں ہم نے وہ فلم شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ہمیں رورل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا چاہیے تھا. فلم واز بیسڈ ان ٹیکسس. اچھا. But we wanted to film in rural California. Right. کیونکہ ہم ذرا سیگ ایفٹرا وغیرہ کے رولز کو اور ان کے وہاں کی ایکسپرٹیز کو استعمال کرنا چاہتے تھے. پیسے ختم ہو گئے. اچھا، اس شوٹ کے دوران ہمیں، ایٹ لیسٹ مجھے، بلکہ میں آروی کے بیہاف پہ بھی کہوں گا، ہمیں فرسٹ ٹائم امریکہ میں ریسزم کا سامنا کرنا پڑا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ اٹ امپیکٹڈ آور فلم. Of course. اینڈ ایز اے ریزلٹ کچھ ڈیلے ہوا. وی ہیڈ ٹو فائنڈ انادر لوکیشن. وہ لوکیشن ہماری اسکرپٹ کے لحاظ سے مناسب نہیں تھی، تو وی ہیڈ ٹو چینج دا اسکرپٹ. بٹ ناؤ آئی تھنک اباؤٹ اٹ، ویری گڈ لرننگ ایکسپیرئنس. اس وقت ہم پینک میں تھے، اسٹریس میں تھے. اینی ویز وہ سارے مسئلوں کے ایسا ہم فلم شوٹ ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کر سکے، پیسے بھی ختم ہو گئے. دین وی وینٹ بیک ٹو شوٹ اگین 2019. اس میں کچھ نئے تجربات ہوئے. فرسٹ ٹائم بنا رہے تھے، نہیں خیال تھا کہ وارڈروب رکھنی چاہیے. تو پھر اس کی وجہ سے اسکرپٹ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی. اور بائی دا ٹائم ہم نے پوسٹ پروڈکشن کمپلیٹ کی تو جناب پینڈیمک آ گیا. ہمارے ڈسٹریبیوٹر صاحب جو ہے بیک آؤٹ کر گئے. دین وی ہیڈ ٹو ریلیز آن امیزون پرائم. تو الحمدللہ اتنے سال ہو گئے، وہ اسٹل اسٹریمنگ آن امیزون پرائم. ہاں، تو آپ سیریبرم جو ہے وہ اگر آپ چاہیں تو امیزون پرائم پہ دیکھ سکتے ہیں. بالکل. آئی تھنک ہم اس ویڈیو میں، اس انٹرویو کے لنک میں بھی بڑی اچھی کہانی ہے. اٹس کائنڈ آف اے سائنس فکشن، مرڈر مسٹری، فیملی ڈراما، بنچ آف تھنگس weaved into it. اور I think viewers would like it. زبردست. تو سراج بھائی یہ بتائیں کہ اب ماشاءاللہ 3 فلمیں آپ کے نام ہو چکی ہیں، تو اس پورے پروسیس میں، فلم میکنگ کے پروسیس میں، آپ کا اپنا سب سے پسندیدہ اسٹیپ کیا ہے؟ رائٹنگ، کاسٹنگ، ایکچوئل شوٹنگ، کس چیز میں، ٹیکنیکل میٹرز میں آپ انٹرسٹ لیتے ہیں؟ وہ کیا ایسی چیز ہے جس میں آپ زیادہ انٹرسٹ لے کے کام کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ رائٹنگ. ہاں. اچھا، اب اتفاق یہ کہیے کہ لندن کے بندھن میں ہم نے شروع کی، میری کہانی نہیں تھی، کسی اور کا تھاٹ تھا، مجھے اچھا لگا. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک اے فلم، اور ہم نے اس پہ کام کیا. وہ فلم ہم مکمل نہیں کر سکے. پھر سیریبرم، وہ آروی کی کہانی تھی، میری کہانی نہیں تھی، بٹ آئی لائک دی آئیڈیا. تو اب تک
جو میں نے کام کیا تھا وہ میری اپنی کہانیاں نہیں تھی. سو جب ہم تھرڈ پروجیکٹ پہ کام کرنے لگے تو آئی میڈ شیور کہ یہ کہانی میری ہو. بیکاز جو اطمینان آپ کو اپنی کریٹیوٹی کو سلور اسکرین پہ دیکھ کے ملتا ہے وہ unmatched. Right? بالکل. So hopefully that 2027, hopefully we'll see that movie, inshallah. And this is going to be a feature length, industry standard feature length commercial film, inshallah. Very nice. تو سراج بھائی تھوڑا سا ہم فلموں کے اوپر ہی ایک پوائنٹ اور ہے کہ آئی تھنک یہ ہماری آڈینسز کو بھی بڑا پتے کی بات ہوگی کہ فلم واقعی ایک اس طرح کا پروجیکٹ ہوتا ہے جو مختلف لوگوں کو ایک رشتے میں باندھ دیتا ہے جی. اور وہ لوگ پھر اس میں تھوڑی سی نارمنگ ہوتی ہے, تھوڑی فارمنگ ہوتی ہے, تھوڑی اسٹارمنگ ہوتی ہے, لیکن وہ کر گزرتے ہیں وہ پروجیکٹ. تو آپ کے ایکسپیرئنس میں وہ کیا ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ایک فلم کی ٹیم کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں یا ان کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے everybody has to be on the same page as far as the vision is concerned. میں جب کہانی لکھتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ فلم اسکرین پہ چل رہی ہوتی ہے جب میں کہانی لکھ رہا ہوتا ہوں. وہ سین کس طرح سے میں شوٹ کروں گا یا کرواؤں گا. میں خود تو ڈائریکٹر نہیں ہوتا ہوں, شاید کبھی وہ بھی کروں, لیکن کردار کی نوعیت کیا ہے I can't avoid it but it plays in my mind. ٹھیک ہے. اب اگر میں ڈی او پی کے ساتھ بیٹھا ہوں یا ڈائریکٹر کے ساتھ یا اسکرین پلے رائٹر کے ساتھ تو وہی چیز مجھے ان کو سمجھانی ہوتی ہے کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے, بیکاز آئی وانٹ دیم ٹو امپلیمنٹ what my vision is, right? So if they don't see eye to eye, or if they can't comprehend, or if they can't understand, that would be a problem. But at the same time one has to have an open mind. کبھی کبھار ڈائریکٹر یا ڈی او پی جو ہے وہ کوئی بہت اچھا زاویہ لاتے ہیں, right? They have their own experiences too. جس کا ایکسپیرئنس میں نے کیا ابھی جب ہم نے یو ایس نیشنل اینتھم کو پاکستانی طرز پہ پروڈیوس کیا تو اس میں ہمیں بڑے یونیک ایکسپیرئنس ہوئے جس میں ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا, بلکہ میں نے زیادہ سیکھا آئی وڈ سے. تو یہ یونٹی آف ویژن جو ہے نا فلم یونٹ کی سکسیس کے لیے بڑا ضروری ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ کی فلم جو ہے وہ اس میں پرابلمز ہوں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں کوئی لائق ہے, کوئی خامی ہے. رائٹ. نہیں, بہت زبردست. تو سراج بھائی یہ بتائیے کہ پھر فلموں سے ایک دم سے آپ نے جمپ لگایا میوزک کے اوپر, اور جب میں نے پہلی بار واقعی آپ سے یہ آئیڈیا سنا تھا تو میرے لیے کمپریہینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کہ سراج بھائی اس آئیڈیا کو لے کے پاکستان جائیں گے, کچھ میوزیشنز کو پکڑیں گے اور ان میوزیشنز کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے کہ یو ایس نیشنل اینتھم ہے کیا, ٹھیک ہے نا, اور پھر باقاعدہ اس کو جو ہے ہمارے سازوں کے ساتھ, ہمارے انسٹرومنٹس کے ساتھ اس کو پروڈیوس کریں گے. تو کوڈوز ٹو یو فار اچیونگ دس مونومنٹل ٹاسک. اور یہ بتائیے کہ کتنا وزن آپ کا کم ہوا ہے اس پورے پروجیکٹ کے بعد, کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت لائٹ ہو کے واپس آئے. I'll tell you, جب بہت سارے لوگوں سے میں نے شیئر کیا تھا تو کافی لوگوں کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور مجھے اندازہ تھا کہ it's not going to be کیونکہ ایسی چیز نہیں ہے کہ روزانہ ہو, رائٹ. ہاں, اور اگین یہ ویژن کی بات ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ایز این امیریکن پاکستانی اور پاکستانی امیریکن, no matter whichever way you put it, ہم اپنی اڈاپٹیڈ ہوم لینڈ کو کیا ٹریبیوٹ دیں آن دی اوکیزن آف 250 ایئرز آف آر انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے نا. اب ڈفرنٹ پیپل ہیو ڈفرنٹ آئیڈیاز. دنیا کا کوئی ملک پرفیکٹ نہیں ہوتا.
ہر ملک میں ایشوز ہیں, امریکہ میں بھی ہیں, سب جگہ ٹھیک ہے ہیں، نا. سب جگہ. سو آپ یا تو ایشوز کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور مومنٹ کو سیلیبریٹ نہ کریں, یا آپ ریگارڈلیس آف دیٹ ایک یونیک اوکیزن لائف میں آیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میکسیمائز کریں اپنی لائف میں. تو آئی تھاٹ کہ ہمیں ہم پاکستانی امریکنز ہیں, ہماری لائف میں یہ ایک اوکیزن آیا ہے امریکہ 250 کا, اس پہ ہمیں کوئی ٹریبیوٹ پے کرنا چاہیے. دیکھیے ہم سارے لوگ جو یہاں سکسیسفل ہوئے ہیں اس میں 2 فیکٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں. ہماری پاکستان کی تعلیم, تربیت, ہم اپنی اسٹریٹ سمارٹنس پاکستان سے لائیں, لیکن اس سرزمین نے ہمیں مواقع دیے ہیں, رائٹ. سو I thought that we have to show our patriotism, our American patriotism. Right. But at the same time, we are Pakistanis, we have to stick to our heritage. So that's where this idea came from, that how do we show our American patriotism while keeping our connection with our Pakistani heritage. And then the best way to do was to produce US national anthem with a Pakistani fusion. مجھے پتا تھا کہ یہ اس کو کاسٹ می الاٹ. میں نے کچھ اسپانسرشپ ریز کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی. بٹ I believed in it. So we went ahead and we did it, my wife and I. And نتیجہ آپ کے سامنے ہے. It came out as a beautiful product. It went viral. Very unique اور very well received. اچھا, میں اس پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ میری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ اس کو ریسیپشن ملا. خاص طور پر جب میں نے واشنگٹن میں ہمارے سفیر صاحب ہیں ان کے ساتھ جب ہم نے شیئر کیا, اور میرا کانسیپٹ یہی تھا کہ پاکستانی یہ کسی ایک شخص کی طرف سے نہ ہو. پروڈیوس بے شک میں نے کیا, اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, لیکن یہ پورے پاکستانی امریکن ڈائسپورا کی طرف سے امریکہ کو ایک ٹریبیوٹ ہو. تو میں نے سفیر صاحب کے ساتھ جب یہ ویڈیو شیئر کیا, آئی تھنک 30 جون 1 جولائی ان تاریخوں میں, تو انہوں نے اس کو بہت پسند کیا, اور پھر جو ہے وہ ریلیز بھی آفیشیلی انہوں نے پاکستان ایمبیسی کے پلیٹ فارم سے کیا, which is such a huge honor for me. اور انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ it's a gift from people of Pakistan to the people of United States. تو یہ میری ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ تھا کہ اس کو اگر سفیر صاحب یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نیشن آف پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان اس کو پیٹرنائز کر رہے ہیں, رائٹ. اور پھر مجھے سفیر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اس کو آفیشیلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی بھیجا ہے اور وائٹ ہاؤس بھی بھیجا ہے. سو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک چھوٹی سی کاوش جو ہے وہ اس وقت یو ایس پاکستان کی جو فرینڈشپ ہے وہ بڑے کریٹیکل مومنٹ میں تو اس میں اس چھوٹی سی کاوش نے کوئی رول پلے کیا. نہیں, آئی تھنک اٹ ول گو اے لانگ وے, کیونکہ دیکھیں نا جو کرنٹ پریزنٹ ٹائم میں جو ہماری یو ایس پاکستان ریلیشن شپ ہے وہ اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں. ہم جیو پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے کبھی دوست بن جاتے ہیں, کبھی دور ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی جو یہ کوشش ہے کہ جو پاکستانی ڈائسپورا کی طرف سے ہمارے امریکن کاؤنٹر پارٹس کے لیے ہے, تو آئی تھنک وہ ایک واقعی یونیک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے کاؤنٹر پارٹس کو بھی بہت عرصے تک یاد رہے گا. تو کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ٹرکش میوزک میں امریکن اینتھم کو ریکارڈ کرائے یا رشین میوزک میں امریکن اینتھم کو ریکارڈ کرائے. تو ان دیٹ سینس اٹس اے لیگیسی پروجیکٹ. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیے یہ وائرل ہوا, اس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا, جتنے بھی لوگوں نے دیکھا اس میں 90% لوگ مجھے ذاتی طور پہ نہیں جانتے ہوں گے, ٹھیک ہے. امریکنز نے بھی دیکھا, وہ بھی ذاتی طور پہ مجھے کون جانتا ہوگا, مجھے ہیوسٹن سے باہر کون جانتا ہوگا. لیکن جب اس پہ ٹائٹل آتا ہے ٹریبیوٹ فرام پاکستانی امریکن
community, Hmm. that elevates Pakistan. Absolutely. That elevates the entire diaspora. Right. Right. And that matters to us, all of us. بالکل بالکل ہاں بلکہ یہ اچھا سیگوے ہے میرے نیکسٹ سوال کا آپ کے ساتھ کہ آپ نے ایک بہت کم عرصے کے اندر جو ہماری پاکستان ایسوسیشن آف گریٹر ہیوسٹن ہے اس کے اندر آئی تھنک 2-3 سالوں کے ٹائم میں ہی جب سے آپ اس میں بورڈ ممبر بنے تھے جی اور پھر اس کے بعد آپ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے، کیسا جرنی آپ کا ابھی تک رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے واقعی وہ چیزیں کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت حد تک آپ کامیاب بھی ہوئے ہیں جو ایٹ لیسٹ میرے 30 سال کے پی اے جی ایچ کے ایکسپیرینس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور مجھے جب پچھلے سال سے یہ موقع ملا آپ کے ساتھ تھوڑا بہت کام کرنے کا تو مجھے وہ چیلنج نظر آیا کہ میں جب کسی کو بتاتا تھا کہ اس طرح کا کام پی اے جی ایچ کر رہی ہے تو مجھے پتا تھا ان کے ذہنوں میں ایک اسکیپٹسزم ہے، ایک سرپرائزنگ فیکٹر ہے. تو مجھے آپ کو تو ہو ہی رہا ہوگا وہ اسٹرگل، مجھے بھی بہت ہوا. تو یہ بتائیے کہ اور اب آپ نے پاکستانیوں کے بہاف پہ امریکن پاپولیشن کو جو ہے ایک تحفہ دیا ہے 250 کی سیلیبریشن پہ، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا پاکستانی ڈائسپورا ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے، اس میں کیا چینجز آنی چاہیے، کیا امپروومنٹس آنی چاہیے، کیا ہمارے سوچنے کے انداز میں بدلاؤ آنا چاہیے، اس پہ کیا آپ کے تاثرات ہوں گے؟ دیکھیے ایز فار ایز پی ایچ ایچ از کنسرن یہ ایک ٹیم ورک ہے. ہاں، اور میرا سوال ہاں اوور آل ہمارے ڈائسپورا سے ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے نا، یو کے رائٹ ایل اے میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے بٹ لیٹس مومنٹریلی ٹاک اباؤٹ ہیوسٹن. ٹھیک ہے، ہاں ہمارا ڈائسپورا کافی بڑا ہے، کہتے ہیں کہ اباؤٹ 100,000 پاکستانیز. ٹھیک ہے نا. آئی وش کہ وہ سب کے سب، شاید سب کے سب ممکن نہ ہو، لیکن ہیوج میجورٹی پی اے جی ایچ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. اگر وہ پی اے جی ایچ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں تو پوری کمیونٹی اس کے ساتھ، ادارے کے ساتھ ایلیویٹ ہوتی ہے، اور ہم اکٹھے ہو کر اپنی پاکستانیت کو ایلیویٹ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ڈائسپورا کا ایک اہم رول جو ہے اجتماعی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی، وہ ہمارے پاکستانی امریکن تشخص کو کمیونٹی میں اجاگر کرنا ہے. ہم سب پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. ہمارے آن اے ڈے ٹو ڈے بیسس آپ جاب کرتے ہیں، میں جاب کرتا ہوں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سب کو پتہ ہم پاکستانی ہیں. وہ ہمارے کنڈکٹ سے، ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے رویوں سے، ہماری بزنس پریکٹسز سے وہ ہمیں جج کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کیسے لوگ ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ سے یہ فیل کرتا ہوں کہ when it comes to working with the larger external community, always keep at the back of our mind always that we are Pakistanis, we are Muslims, and therefore we both represent Pakistan and Islam as ambassadors. اور ہمارے ہر رویے میں، ہر کنڈکٹ میں، ہر بات میں ہمیں یہ میک شور کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو ایلیویٹ کریں، ہم ہمارے فیتھ کو ایلیویٹ کریں. آج کل فیتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے. ہاں، اور شاید آپ کی نالج میں ہو کہ میں نے اور ہمارے مسلم جو لیڈرز ہیں کمیونٹی کے چند لوگوں نے مل کے ابھی ریسنٹلی ایک ہیوسٹن کرونیکل میں ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. بالکل لکھا ہے، اوپینین کالم لکھا ہے. تو یہ بات تھوڑی سی ہٹ گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ پاکستانی امیج ایلیویشن کے لیے، امیج بلڈنگ کے لیے کام کرنا چاہیے. اور پی اے جی ایچ یا پی اے جی ایچ کی طرح کو کوئی بھی سینٹرل ادارہ وہ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کا ذریعہ ہوتا ہے. سو میری وہی کاوشیں رہی ہیں پی اے جی ایچ کے پلیٹ فارم سے. ہم نے سونی دھرتی بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے کیا. صحیح. تو میرے خیال سے آپ کی پریزیڈنسی شپ میں ہی پہلا پی اے جی ایچ کی طرف سے تھیٹر پلے ہوا ہے جی پچھلے سال سونی دھرتی کے نام سے. اور پھر اس کے بعد آپ ایک اور تھیٹر کی تیاری کر رہے ہیں آج کل.
تو یہ بتائیے کہ فلم پروڈکشن سے لے کے فلم رائٹنگ تک، پھر ایک میوزک جرنی کے ساتھ اب تھیٹر میں، تو کس طرح کا آپ کو شفٹ لگ رہا ہے؟ آپ انجوائے کر رہے ہیں؟ آپ کو چیلنجنگ لگ رہا ہے؟ کیا آپ کے پرسنل تاثرات ہوں نہیں، گے؟ دونوں بات ہیں. میں انجوائے بھی بہت کر رہا ہوں اور اس میں چیلنجز بھی بہت ہیں. چونکہ تھوڑا سا میرا رجحان آرٹ اینڈ کلچر کی طرف ہے، تھیٹر از اے پارٹ آف اٹ. بالکل. اور مجھے یہ خیال آیا کہ ہمیں پی ایچ ایچ کے پلیٹ فارم سے 14 اگست کے موقع پہ سونی دھرتی کے عنوان سے ایک تھیٹر کرنا چاہیے. اور وہ اس لیے بھی مناسب مجھے لگا کہ ہم نے ان سے میرے خیال ہے 2 مہینے قبل ہم نے مارکہ حق میں فتح حاصل کی تھی، تو ہمارا مرال آسمانوں پر تھا. تو فارچونیٹلی جب میں نے بورڈ کے سامنے یہ سجیسٹ رکھا تو بورڈ نے اس کو پرزور طریقے سے اپروو کیا. اور دین یو سی کہ جب ہم نے ایز اے ٹیم اس پہ ہم نے کام کیا تو وہ تھیٹر کتنا زیادہ سکسیسفل رہا. بالکل. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ ہم اپنی کمیونٹی کے ایسے بہت سارے نوجوان لوگ جن کو کریٹیو آرٹس میں یا پرفارمنگ آرٹس میں یا کسی بھی حوالے سے شوق ہے، بہت سارے لوگ ایکٹنگ کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کو یہ مواقع ملنے چاہیے. اینڈ آئی تھنک بوتھ یو اینڈ آئی ور سرپرائز کہ جب ہم نے کاسٹنگ کال کی تھی تو کتنے سارے لوگوں نے کتنے لوگ آئے تھے. بالکل. اور مجھے ان کا ٹیلنٹ دیکھ کے واقعی بڑی خوشی ہوئی تھی. اور جب وہ تھیٹر کامیاب ہوا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ 2026 ہم پاکستانی امریکنس کے لیے 2026 دو طریقے سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جناح صاحب جو ہمارے فاؤنڈنگ فادر ہیں، قائد اعظم، ان کی سالگرہ کا 150واں سال ہے، تو یونیک اوکیزن. اور پھر امریکہ 250. تو امریکہ 250 کے حوالے سے تو ہم نے یو ایس نیشنل اینتھم کو پروڈیوس کر لیا. جناح صاحب کی برتھ ڈے کے حوالے سے جب بورڈ میں نے یہ اپنی ریکویسٹ رکھی کہ ہم ایک جناح صاحب کی لائف پہ ایک تھیٹر کریں، اگین سم تھنگ جو شاید پاکستان امریکہ میں شاید اس سے پہلے میرا خیال نہیں، میرا نہیں خیال بلکہ اس اسکیل پہ. ہاں، اگر کسی کو پتا ہو تو آپ ضرور ہمیں بتائیے گا، پر میرا نہیں خیال. تو اگین ہمارے بورڈ نے اس کو اپروو کیا اور پھر ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. اور میں آغا ریسٹورانٹ کے شوکت مرے صاحب ہی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو اسپانسر کیا ہے. ہی ہیڈ دا ویژن ٹو سی کہ یہ کتنا اہم ہے. ہاں، وہی میں ویژن پہ ہی آنا چاہ رہا تھا سراج بھائی. میرا سوال آپ سے جو کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تھا وہ ویژن پہ ہی تھا کہ آئی تھنک ہم پاکستانی یہاں پہ جو ہیں امریکہ میں یا دنیا میں کہیں بھی، ہم لوگ انٹرپرنورل بھی ہیں، ہم لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں، ہم لا ابائڈنگ بھی ہیں، سبھی چیزیں ہیں. لیکن مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ویژن جو ہے اسپیشلی ہماری کمیونٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، ناٹ کہ کوئی ویژنری تو بہت سارے ہوتے ہیں، کوئی سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، کوئی دوسرے کام کر لیتے ہیں، لیکن جو ہماری کمیونٹی کی ویژن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے کہ کس طرح سے ہم یہ جو کمیونٹی کی امیج کے ویژنری ایلیمنٹ ہے اس کو ہماری کمیونٹی میں بہت ویژنری لوگ ہیں، بڑے ذہین اور کامیاب لوگ ہیں. ان کو ٹیم نہیں مل پاتی، یا ٹیم نہیں مل پاتی، یا انوائرمنٹ نہیں مل پاتا، یا پھر کچھ لوگ اپنے خانوں میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، شاید آپ کی نالج میں ہو، شاید ویورز کی نالج میں نہ ہو، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کتنے سالوں سے اسپیس میں ہے. کوثر بھائی جی، اس کا اسٹرکچرل ڈیزائن ہمارے پاکستانی نے کیا ہے، کوثر امتیاز نے، ہیوسٹن ہی کے باسی ہیں. لیکن کتنے پاکستانیوں کو پتا ہے کہ وہ پیس آف اکوپمنٹ، دا موسٹ کمپلیکیٹڈ پیس آف اکوپمنٹ جو اتنے سالوں سے اسپیس میں گھوم رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پاکستانی کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طرح سے بہت سارے ہمارے پاکستانیز ہیں جنہوں نے بڑا کام کیا ہے اپنی اپنی فیلڈز کے اندر، بڑے سکسیس رہے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز کے بڑے کارنامے ہیں، یونیکارنز ہیں ہماری کمیونٹی میں، ڈائسپورا کے اندر، رائٹ. سو ویژن تو ہے انڈیویجولی، اور لوگوں نے کامیابی بھی حاصل کی ہے، لیکن سم ہاؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو ایز اے کمیونٹی
بڑھاوا نہیں دے پائے ہیں، ہاں اور اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت اس کی ضرورت ہے بالکل، ہمیں. کیونکہ یہ انڈیویجول اچیومنٹس ہیں جی جن کو ہم کلیکٹیو ویژن اگر رکھیں تو زیادہ شائن کریں گی، اور پھر انہی سے پھر چیزیں اور آگے نکلتی جائیں گی. ایگزیکٹلی. اور پی اے جی کی طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں جو دوسرے شہروں میں بھی اس طرح پاکستانیوں کی تنظیمیں ہیں, these organizations can play a very important role in bringing community together so that overall the community grows together and اور ہمارے بچوں کا بھی فائدہ اسی میں ہے نا. ہم اپنی پاکستانیت, اپنا ہیریٹیج, اپنا کلچر کیسے ہم اپنے بچوں میں منتقل کریں گے کہ جس کی بنیاد پہ جس طرح سے میں اور آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں, تو ہمارے بچے جو یہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں وہ بھی ایز اے پاکستانی کمیونٹی اپنی شناخت رکھتے ہوئے اگلے چند جنریشنز میں اس کو جاری رکھیں. سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. زبردست. تو اچھا یہ بتائیے, اچھا کیا آپ نے ینگ جنریشن کی بات کی, تو پی اے جی ایچ کو تو میرے خیال سے بہت اسٹرگل رہی ہے کہ جو نئی پاکستانی امریکن جنریشن ہے وہ اس میں انوالو ہو. آپ اس حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے کہ جنرلی ہماری کمیونٹی کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو کیا سبق سیکھنے چاہیے, کن چیزوں سے بچنا چاہیے, کن چیزوں میں جانا چاہیے؟ آج کل کا جو پولیٹیکل ماحول ہے, جو ہمارا ٹیکسس میں کنزرویٹیو لیڈرشپس ہیں, دوسری چیزیں ہیں, اسلاموفوبیا ہے, رائٹ؟ تو ایز اے کمیونٹی لیڈر آپ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ اسٹک ٹو یور فاؤنڈیشن, یور ہیریٹیج. ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کا ایک مسئلہ یہ ہے میرے خیال سے کہ they've grown up in two cultures, in two different environments. Which is a benefit to them. Yes, but it also has its challenges. Right. ٹھیک ہے نا. گھر میں وہ ایک پاکستانی ماحول میں پلتے بڑھتے ہیں, پاکستانی کلچر کا حصہ ہوتے ہیں. اسکول میں اور اسکول کے بعد کالج اور پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں کارپوریٹ سیکٹر میں انہیں ایک الگ کلچر کا سامنا ہوتا ہے جس کا وہ حصہ بھی بن جاتے ہیں. وہ زیادہ تر وقت اپنا وہ اسی کلچر میں گزارتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی کلچر کے ساتھ ان کو نباہ کرنا پڑتا ہے. یہ چیلنجز ہیں. آئی تھنک ان سو مینی ویز ہماری جو فرسٹ جنریشن امیگرینٹس کی جو ہے, چونکہ ہم اپنی سروائیول میں, اپنے کریئر اسٹیبلش کرنے میں, اپنے بزنسز اسٹیبلش کرنے میں, ایک نئے ملک میں کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم اپنی تگودوں میں بہت بزی رہے, تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہم اپنے بچوں کے اس مسئلے پر اس طرح سے توجہ نہ دے پائیں, ٹھیک ہے نا. اب بچوں کے جو بچے ہو رہے ہیں دے آر گروئنگ ان ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ, ٹھیک ہے نا. ہم تو پاکستانی ہیریٹیج, پاکستان کلچر پاکستان سے لائے, ٹھیک ہے نا. ہمارے بچوں کی پاکستان سے بلونگنگ یا کلچر سے یا ہیریٹیج سے کنیکشن اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا تھا. اب ان کے بچے ہیں وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ماحول میں پلے پڑیں گے. میرے نزدیک امپورٹنٹ یہ ہے ون وے اور دی ادر, دونوں جنریشنز سم ہاؤ مل کر اس گیپ کو کم کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی آئیڈینٹی کبھی ختم نہیں کر سکتے, بالکل, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اسکاٹش امریکن کی فیملی 200 سال سے بھی یہاں پر ہے تو وہ اسکاٹش امریکن ہی ہے, اسکاٹش ہی ہے, اٹالینز ہیں, آئرش امریکنز ہیں, ٹھیک ہے نا, جرمنز ہیں, رائٹ. ہمارے ہل کنٹری میں تو پورے کے پورے ٹاؤنس جرمن امیگرینٹس کے ہیں, رائٹ, امیگرینٹ فیملیز کے. تو I think it would be important for us as a community to realize, اور اس میں زیادہ ذمہ داری ہماری ہے فرسٹ جنریشن کی, ہمیں اپنے نوجوان نسل کو وہ مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے کہ جس سے وہ ہمارے کلچر کے ساتھ, ہمارے ہیریٹیج کے ساتھ, ہماری قومیت کے ساتھ اٹیچ رہیں ون وے اور دی ادر. اور پی ایچ ایچ کا ڈیفینیٹلی اس میں ایک رول ہے. بالکل رول ہے. اور یہاں پہ آئی تھنک میں ریکگنائز بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کے جو دونوں تھیٹر پروجیکٹس ہیں, پچھلے سال والا اور اس سال والا, آئی تھنک آپ بھی ریکگنائز کرتے ہوں گے کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو انوالو ہیں
ان میں سے کسی کو PHS کے بارے میں نہیں پتا تھا. اور وہ ساری وہ جنریشن ہے جو اب PHS کے ساتھ ریکنیکٹ ہو سکتی ہے بیکاز آف یور ایفرٹس. And I hope کہ وہ کنیکٹ کریں because we do need to have a younger leadership. میری بہت خواہش ہے کہ in near future PHS would have under 40 president and preferably a female جو کہ یہاں پہ پلے پڑے. اب اس طرح کی لیڈرشپ ہمیں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب جب پاکستان میں بے نظیر ہو سکتی ہے تو پھر یہاں why not here. تو ہمیں اپنی خواتین کو بھی اور اپنی جو ینگر جنریشن ہے ان کو بھی ہمیں مواقع پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ وہ آگے آئیں, کمیونٹی کے لیے کام کریں. اینڈ I'll tell you, کمیونٹی کے لیے کام کرنا اٹس اے فینومینل ایکسپیرئنس. اس کی سیٹسفیکشن کی بات ہی کچھ اور ہے جب آپ کچھ کمیونٹی کے لیے کر پائیں. سو آئی ہوپ کہ ہماری ینگر جنریشن ہمارے ساتھ انوالو ہوگی یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ انوالو ہوگی. جی زبردست. تو لاسٹ میں اب چونکہ کافی ہم نے پاکستانی امریکن ڈائسپورا اور آئیڈینٹی کے اوپر بات کی ہے, تو میں آپ سے 4 سوال کروں گا جس سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے امریکن ہیں اور کتنے پاکستانی. تو سوال نمبر پہلا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو چائے پریفر کرتے ہیں یا کافی؟ چائے. I've always been a chai person. اتنے سال امریکہ میں رہنے کے باوجود بھی I haven't become a coffee person. اچھا زبردست. اچھا جب میں UT آسٹن میں پڑھتا تھا ایز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ تو کافی واز مائی مارننگ ریچول. ٹھیک ہے نا, کافی اینڈ ڈونٹ, رائٹ. لیکن جب I guess I could get a cup of coffee and a donut for 25 cents at UT Austin. Those were the days. Those were the days, you know. But now chai, yes. زبردست. تو سراج بھائی بتائیں کہ جب لنچ کا ٹائم آتا ہے تو ڈو یو گو فار اے برگر اور پیزا اور یو کریو فار بریانی؟ My lunch is an apple and banana. But when I do go out for lunch, آپ امریکن ہو ہی گئے پھر ایک طرح سے. But when I do go out for lunch with clients, with customers, with colleagues, or with community people, typically it's either a Pakistani restaurant, which is desi khana, or Mediterranean. Yeah. زبردست زبردست. تیسرا سوال یہ ہے اور پھر اس کے بعد لاسٹ چوتھا ہوگا کہ اگر شام میں کہیں جانا ہے تو شلوار قمیض آپ کی چوائسیز میں آتا ہے یا آتا ہی نہیں؟ بالکل آتا ہے. بالکل آتا ہے. بالکل آتا ہے. آپ نے تو دیکھا بھی ہوگا. زبردست زبردست زبردست. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, آپ خواب کس زبان میں دیکھتے ہیں؟ خواب میں اپنی مادری زبان گجراتی میں بھی دیکھتا ہوں اور اردو میں بھی دیکھتا ہوں اور انگلش میں بھی دیکھتا ہوں. تینوں خواب کے کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. زبردست زبردست. سراج بھائی پھر آپ کا اسکور ہوا 2 out of 4. اوکے ٹھیک ہے نا, لیکن آئی تھنک یو ڈیڈ فار بیٹر دین مینی آف مائی ادر گیسٹ. وہ 1 یا 1.5 تک ہی رہے. میں ایک آپ کو اس حوالے سے بات کہوں گا. When I became a US citizen many years ago, I made an effort to learn the US national anthem. اور ہماری تقاریب کے اندر جب US نیشنل اینتھم بجایا جاتا ہے تو I think I'm one of the few people, one of the very few people who can sing along, who can recite the US national anthem. Feel for it. And feel for it, right? Of course. Which is also one of the reasons کہ میں نے US نیشنل اینتھم کا پاکستانی فیوژن کریٹ کیا. I think as Americans, اور مجھے کبھی کبھار افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے پاکستانی امریکن سٹیزنس اتنے سالوں سے ہونے کے باوجود بھی یا تو امریکن ترانہ نہیں جانتے ہیں یا اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب ہم پاکستانی ترانہ سنتے ہیں تو اس ایکسپیرئنس کو بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے. صحیح بات ہے. سو آئی وش کہ ہم دونوں ملکوں نے ہمیں جو کامیابیاں دی ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کریں اینڈ ہم اس سینس میں امریکن بنے. بالکل بالکل. بلکہ اسی پہ میں ایک مجھے بات آپ کی بات سے یاد آ گئی ذہن میں کہ میں بھی
جو امریکن اینتھم ہے اس کو کوئی اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کر لے That's a good تو idea. شاید ہمیں ہاں سمجھ میں آئے کہ ہاں یو نو ہوم آف دا بریو اینڈ لینڈ آف دا فری اینڈ ہاں ہوم آف دا بریو جو ہے وہ ہاں کیا ہاں ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب اس کو آپ اس آخری لائن کو ہمارے پاکستانی قومی ترانے کی آخری لائن سے کنیکٹ کریں Connect کریں. سایہ خدائے ذوالجلال بالکل ٹھیک ہے نا بالکل تو اس کا کمبینیشن اتنا یونیکلی میننگ فل بنتا ہے بالکل بالکل وہ you know. وہی بات ہے نا کہ آپ سمجھیں تو اٹس اے گوز بمپ Exactly. So I always feel proud being Pakistani American. پاکستان ہماری ایک روئے روئے میں پاکستان ہے اس کو آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے. رائٹ اور اس ملک نے ہمیں کامیابیاں دی ہیں, ہمیں مواقع پرووائڈ کیے ہیں, اور یہی اب ہمارا گھر ہے. رائٹ Right. So I think as Pakistani Americans, we have to be thankful and play that role play that role. where we can be of benefit to both our countries. Absolutely. اگر ہم چیریٹی پاکستان میں کرتے ہیں تو ہمیں چیریٹی یہاں پہ بھی کرنی چاہیے. اس زمین کا بھی ہم پر حق ہے. اسی زمین سے ہم اپنی روٹی کماتے ہیں. اس زمین کا ان لوگوں کا اس کا حق ہے ہم پر. اور یہاں کی نیشنل لائف میں, یہاں کی سیوک لائف میں, یہاں کی پولیٹیکل لائف میں ہمیں بھرپور حصہ لینا چاہیے. چاہیے کہ وہ بھی ہماری ایک وائس کا حصہ ہے جو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں. اور اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ ہماری ینگر جنریشن میں بہت سارے لوگ پولیٹیکل پروسیس میں انوالو ہو رہے ہیں. پیپل آر رننگ فار آفس, more office runners from our diaspora than ever before. لیکن ہمیں اس میں بھی تھوڑا سا منظم ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, I think running for office is not a problem. Why are you running for the office is the problem. That could be, but in my mind, in my opinion, the bigger problem is کہ ہمارے اپنے لوگ ووٹ کرنے نہیں جاتے. I think as citizens we have to vote. چاہے وہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کریں یا کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ کریں, ہمیں ووٹ کرنے ضرور جانا چاہیے. میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ ہماری کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ایز ووٹر پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں لیتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے. یہ ہمارا گھر ہے. یہاں جو میئر ہے, جو سٹی کاؤنسل ممبرز ہیں, جو کاؤنٹی آفیشلز ہیں, ان کے ڈیسیژنز ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو افیکٹ کرتے ہیں. بالکل بالکل. اینڈ اف وی آر ناٹ کانشیس آف اٹ اینڈ اف یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ then I think we are doing a disservice to ourselves. Absolutely. So that's important. Zabardast. Siraj bhai, it's such an honor اور اتنے مزے کا آپ کے ساتھ بات کر کے اتنا مزہ آیا ہے کہ اس کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. لیکن I'm sure we could do a part 2 جس میں اور آپ کے جو فیوچر کے انڈیورز ہیں ہم ان کے اوپر ہی بات کریں گے. پر انہی دعاؤں اور کیا کہتے ہیں بیسٹ وشز کے ساتھ کہ آپ کے سارے پروجیکٹ آپ کو سکسیس دیں, آپ خوش و خرم رہیں. بھابھی کو میرا سلام کہیے گا. And let's do it again. Thank you very much. Thanks to you شاہد بھائی. and جو آپ سونی دھرتی اور جنا کے حوالے سے آپ نے جو اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں انتھک, میں اور میری پی ایچ ایچ کی ٹیم ہم اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں ہاں جی پی ایچ ایچ نے سونی دھرتی اتنا اچھا کرایا, نارسی صاحب نے کرایا. وہ مجھے پتا ہے کہ پیچھے اصل ہاتھ آپ کا اور عمر کا اور سونی دھرتی کے کیس میں مسعود صاحب کا بھی. مسعود صاحب کی بہت خدمات ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بلکہ ذیشان میں یہ کہوں گا کہ ہمارا ہیوسٹن میں مسعود صاحب کو بھی آپ لائیں اور انٹرویو کریں. ہاں, اور اگین شاہد بھائی بھی اس لسٹ میں ہے. ہم لوگ مہمان اور میزبان میں مستقل میزبان رکھا ہی نہیں, اسی لیے جی. So ہمارا ہیوسٹن کا مطلب ہی یہی ہے. So I do appreciate you having me here. ذیشان ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں امریکن اردو کے پلیٹ فارم سے, اردو کلچر, ہیریٹیج اور اپنے لوگوں کو پروجیکٹ کرنا, پروموٹ کرنا. امیزنگ جاب. ذیشان بھائی کی بھی جو ایک بہت اچھی چیز ہے وہ یہ کہ یہ جس جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ آپ کو بھی انرجائز کر دیتے ہیں.
تو بالکل جو ایک پازیٹیو انرجی ان سے ریوربریٹ ہوتی ہاں ہے اور وہ دوسروں ہاں تک پہنچتی ہے، ہاں تو میرے جیسے بندے کے لیے منع کرنا آپشن نہیں رہتا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اور جو ایک بہت اچھا اس کا ایک بینیفٹ ہے جس پہ میرا خیال ہے ہم میں سے شاید کسی کی بھی نظر نہیں، ہم اپنی کمیونٹی کی آرکائیوز کریٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی کی ہسٹری کریٹ کر رہے ہیں، بہت خوب، بہت خوب، رائٹ؟ بالکل ہمارا بالکل۔ یوسٹرن اور مہمان یوسٹرن کے تحت جتنے بھی آپ نے پروگرامز اور ایپیسوڈس آپ نے کیے ہیں، یو بلڈنگ ہسٹری آف دس کمیونٹی، سو کوڈوز ٹو یو، اور یہ سارا اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ بالکل اب خیر آغا کا سپورٹ ہے، تھینکس ٹو آغا، ٹھیک ہے نا۔ شوکت بھائی بھی کیا فینومینل انسان ہے یار، زبردست ایبسلیوٹلی، انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایبسلیوٹلی، وہی ویژن کی بات ہے، ویژن کی بات ویژن ہے، کی ہاں بات ہے۔ نہیں، وی آر اے لکی کمیونٹی، ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ویژنری اچھے لوگ ہیں، اور پاسٹ میں بہت اچھا کام ہوا ہے۔ پی ایچ ایچ شاندار ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے بڑا کام کیا ہے، پی ایچ ایچ کے علاوہ دوسرے اداروں نے بہت کام کیا ہے، ہماری کمیونٹی کی بہت اچیومنٹس ہیں، اور انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی اور اس طرح کی کاوشیں ہوتی رہیں گی۔ تو ونس اگین تھینکس ٹو بوتھ آف یو فار ہیونگ می۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔